میرا بھائی طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں، ایک تو مہربانی کر کے یاد رکھیں یہ نفل نہیں ہے۔ ایک لوگوں کی عادت ہے کہ جو لفظ زبان پہ چڑھ گیا ہے بس چڑھ گیا ہے، 2 نفل اور 2 نفل اور 2 نفل، کہاں کی نفل ہے؟ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ جو نفلی کام ایک دفعہ اب 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں، جب شروع کر دیا واجب ہو گیا۔ چاہے طواف نفل ہو، جب شروع کیا واجب ہو گیا، اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہے واجب الطواف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت طواف کے بعد جو پڑھی جاتی ہے سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ اچھا، ان دو میں فرق کیا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، اگر کسی نے طواف کیا اور 2 رکعت بھول گیا، پڑھی ہی نہیں، وہ کہتے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اس کا طواف ٹھیک ہے، سنت ہے، پڑھتا تو ثواب تھا، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں یہ واجب ہے، نہیں پڑھا تو اس کو بعد میں پڑھنی پڑے گی، جیسے وتر واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو قضا کرنا پڑے گا۔ چونکہ یہ تقسیم جو ہے نا جی، فرض کفایہ، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک فرض اور سنت بس، ان کے نزدیک وہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ لیکن میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے نا جی کہ امام صاحب کو اللہ نے جو گہرائی اور گہرائی دی تھی علمی، وہ کسی اور کو شاید بھی دی ہو، ورنہ ہم تو سب کے غلام ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور ویسے بھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھو نا، امام شافعی کتنا بڑا امام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی کا شاگرد ہے، یعنی امام صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ تو شاگرد کے شاگرد کا شاگرد ہے، اور امام بخاری کے جو استاد ہیں، یعنی امام بخاری کا استاد عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو باقی ہونا بھی چاہیے کہ امام صاحب کا جو تفقہ ہے، اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ الخلق عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، وہ کہتے تھے کہ ساری اللہ کی مخلوق جو ہے نا فقہ کے مسئلے میں وہ ابو حنیفہ کے بچے ہیں، اتنا ان کی گہری نظر۔ اچھا، ان نے کیوں تقسیم کی؟ ان کا اس کی وجہ ہے کہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یا عشاء سے پہلے، کبھی حضور نے پڑھی ہیں اور کبھی نہیں پڑھی، تو مقصد ہے کہ زیادہ ضروری۔ لیکن مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہیں، فجر سے 2 رکعت پہلی ہیں، عشاء کے بعد وہ کبھی نہیں چھوڑی، تو انہوں نے کہا جو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی سنت تو ہے لیکن مؤکدہ نہیں ہے، جو نہیں چھوڑی ہے فرمایا وہ بالکل مؤکد ہے، اور یہ غیر مؤکد ہے۔ واجب انہوں نے کہا کہ جو سفر میں بھی حضور پاک نے نہیں چھوڑا، اس کا مطلب ہے واجب کہ وتر حضور پاک نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے۔ تو اس لیے یہ تقسیم ان کے پاس ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ 2 رکعت واجب الطواف، نفل نہیں۔ اچھا، اب ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، مکروہ وقت سمجھ کے اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، مغرب کے بعد پڑھے۔ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک تو مکے میں 2 رکعت طواف جب چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک صحیح حدیث ہے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوبے، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، اور فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے۔ اسی طرح جب سورج سیدھا سر پہ ہو یا نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو تو اس وقت بھی کوئی نماز نہیں ہوتی۔
اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد طواف کیا ہے 2 رکعت نہ پڑھو، جاؤ صفا مروا دوڑو، باقی کام کرو، لیکن مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو۔